آج میں آپ کو حلال رزق کی اہمیت اور حلال رزق کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہمارا دھیان ہر چیز میں جاتا ہے لیکن صرف ایک چیز میں نہیں جاتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، ہم جو کھلا رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، ہم جو اپنی اور اپنے آل اولاد کو کما کر کھلا رہے ہیں وہ حرام طریقے سے کھلا رہے ہیں کہ حلال طریقے سے کھلا رہے ہیں، اس بات میں ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل عبادت کرے، 5 وقت کی عبادت کرے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، نماز راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے، صلہ رحمی کرے، بھائیوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کرے اور پھر تمام اچھے کام کرے، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس تمام نیکیوں کا صلہ اس کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ حلال نہیں کھاتا، اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے، جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہ جو کپڑا پہنتا ہے وہ حرام کپڑا پہنتا ہے، تو اس کے تمام اچھے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو شخص ایک لقمہ سود کا کھاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 36 بار اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اتنا کڑا مسئلہ ہے حلال اور حرام کا۔ اور حرام چیزوں سے ایک وقت کا بادشاہ تھا سکندر اعظم، اس نے آدھا سے زیادہ، بہت کم عمر میں اس نے آدھا سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس نے جو دنیا کو فتح کیا تو آدھا سے زیادہ دنیا کو اس نے فتح کر لیا، تو اس نے کہا کہ جب میں مروں گا تو میرے تابوت سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا اور قبر سے دونوں ہاتھوں کو میرے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایک وقت کا سکندر اعظم بھی جب جا رہا ہے تو وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ ہاتھ ساتھ میں لے کر نہیں جاتا۔ لیکن آج کے ٹائم کے جو لوگ ہیں وہ جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں حرام لائن میں ڈوب جاتے ہیں، کال سینٹر میں چلے جاتے ہیں، شرابوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، عورتوں کی نمائش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نشے آور چیزیں بیچتے ہیں۔ یہ تمام بزنس جو ہے وہ تمام حرام لائن میں جاتا ہے۔ اس سے آپ اگر اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تب بھی حرام ہے، اگر آپ اس سے پیسہ کماتے ہیں تب بھی حرام ہے، اس سے اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، اس سے اگر آپ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، ان تمام پیسوں سے اگر آپ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو وہ پیسہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، وہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حرام پیسے سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ اگر آپ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتے ہیں تو کیا وہ پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کو اگر زکوٰۃ نکالنا ہے تو حلال رزق سے نکالیں۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ کچھ ہاتھ لے کر نہیں جاتا ہے، سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو ہم کیوں مطلب غلط لائن میں چلے جاتے ہیں؟ جلدی پیسہ کمانے کے لیے، جلدی ترقی کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سیدھے طریقے سے پیسہ کمائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، اگر ہم جھوٹ بول کر کے بزنس نہیں کریں گے تو ہم کیسے ترقی کریں گے، ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال کو زوال نہیں اور حرام میں برکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف حرام کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دی ہے، اور حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں دی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک فیملی کا ایک ممبر ہے جو گھر کا ہیڈ ہے، وہ کما کر حرام کمائی لا کر کے گھر میں لاتا ہے تو لوگ کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں۔ جو پیسہ آتا ہے گھر میں وہ کچھ بیماری میں چلا جاتا ہے، کچھ دوائی میں چلا جاتا ہے، کچھ کھانے پینے میں چلا جاتا ہے، کچھ مہمانوں کے بیچ چلا جاتا ہے، مطلب پورا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے کیونکہ اس میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اور کوئی ایک شخص ہے جو تھوڑا ہی پیسہ لاتا ہے گھر میں لیکن وہ حلال کا پیسہ لاتا ہے، تو پھر اس پیسے سے انسان بچا کر کے کچھ اٹھا کر کے رکھ لیتا ہے۔ یہ آپ آزمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آدمی جلدی ترقی کرنے کے چکر میں حرام کمانے لگتا ہے، لیکن جو ترقی ہوتی ہے حلال کمائی میں، جو ترقی ہوتی ہے وہ بھلے ہی دھیرے دھیرے ہوتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حرام کمائی میں ترقی آپ کو بہت جلدی نظر آئے گی لیکن وہ بہت جلدی پھر ختم بھی ہو جائے گی کیونکہ اس میں برکتیں نہیں ہیں۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو تھا وہ بہت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کیجیے، ہماری مرادوں کو پورا کر دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ اس شخص کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے وہ رو رو کر مر ہی کیوں نہ جائے، ہم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ
السلام نے کہا کہ اتنا سخت لہجہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا اس طرح میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو جسم میں کپڑا ہے وہ حرام کا کپڑا ہے، اس کے جو پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام رزق ہے، اور جو شخص حرام کھاتے ہوئے مرے گا وہ حرام کھاتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حرام سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور خاص کر سود، لون، انٹرسٹ جو اس معاملے میں گواہ بنتا ہے، جو اس معاملے میں انوالو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی لعنت دیتے ہیں جو سودی معاملے میں انوالو رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں لون کے چکر میں پڑتے ہیں، ہم کیوں سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اب جتنا کماؤ آپ کم کماؤ، کم کھاؤ، اسی میں برکت ہوگی، یقین کیجیے اسی میں برکت ہوگی۔ تو اس طرح کے فتنہ فساد سے دور رہیے اور حلال کمانے کی کوشش کیجیے، حلال میں